ایک 8 سال کا بچہ مسجد کے ایک طرف کونے میں بیٹھ کر اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑوں میں پیوند لگا ہوا تھا مگر نہایت صاف ستھرے تھے۔ اس کے ننھے ننھے سے گال آنسوں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بالکل بے خبر اللہ تعالیٰ سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، اچانک ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے ابو مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی ہیں، ان کے لیے صبر۔ میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی ہے، اس کے لیے رقم۔ اجنبی نے سوال کیا، کیا آپ اسکول جاتے ہو؟ بچے نے کہا، ہاں جاتا ہوں۔ اجنبی نے پوچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ نہیں انکل، میں پڑھنے نہیں جاتا۔ ماں چنے بنا دیتی ہے، وہ اسکول کے بچوں کو فروخت کرتا ہوں۔ بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام دھندا ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اجنبی نے نہ چاہتے ہوئے بچے سے سوال کیا۔ امی کہتی ہیں کہ غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤ تو وہ کہتی ہیں میں نے کھا لیا ہے، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں۔ بیٹا اگر گھر کا خرچہ مل جائے تو تم پڑھو گے؟ بچہ، بالکل نہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ پھر اس نے کہا، ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ انکل جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی بن جاتے ہیں۔ میرے پاس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں۔ بس ایک کوشش کیجئے اور اپنے ارد گرد ایسے ضرورت مند یتیموں اور بے سہارا کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کیجئے۔ مدرسوں اور مسجدوں میں سمٹ یا اناج کی بوری دینے سے پہلے اپنے آس پاس کسی غریب کو دیکھ لیں، شاید اس کو آٹے کی بوری کی زیادہ ضرورت ہو۔